الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، الصلاة والسلام على سید الابرار. صدر علی وقار، محترم حکم صاحبان، علم و آگہی کے شاہکار، سامعین کرام گودی شعور و باشعار، میرے موضوع کا محور ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے. ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. سامعین کرام، علامہ اقبال رحمہ اللہ کا یہ شعر جواب شکوہ سے لیا گیا ہے اور دنیا میں اس شعر کی خوب پذیرائی ہوئی، مگر یہ صرف داد کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، ایک تاریخ ہے، ایک سنہرا دور ہے اور ہمارے لیے ایک المیہ بھی ہے. حالانکہ ہمارے سامنے اللہ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صاف اعلان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. مگر ہم نے اللہ کے اس پیغام کو بھلا دیا. جو کام مسلمانوں کا تھا وہ کام مسلمان بھول گئے، جو کام مسلمانوں کا تھا وہ کام مسلمان بھول گئے. اسلام کی عظمت بھول گئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے. ورنہ اللہ کا تو ہم سے وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ مسلمانوں تم نہ تو کمزور پڑو، ہمت مت ہارو اور نہ غمگین ہو. اگر واقعی تم مومن ہو تو تم ہی سر بلند ہوگے. اللہ کے انہی پیغام کو اقبال نے اس سانچے میں ڈھالا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تاریخ شاہد ہے، اسلام جب غربت سے شروع ہے کبھی کبھی نہ کفر سے سودا کیا نہ سمجھوتا کیا. سب سے پہلے خطیب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کفر کے ٹھیکیداروں نے دعوت توحید کے نتیجے میں اتنا مارا گیا، چہرہ لہو لہان ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑے. بڑی مشکل سے ہوش آتا ہے، زبان سے پہلا کلمہ نکلتا ہے، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، کیسے ہے. سب سے پہلی شہیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو کفر کے ٹھیکیداروں نے تلواروں سے 2 ٹکڑے کر دیے مگر زبان سے کلمہ شہادت نہیں چھین سکے. بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے مگر زبان پر احد احد کے کلمات جاری رہے اور سب کے اس مدح پہ مگن سب کچھ سہتے رہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں. اسلام منصر شہود پر آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جانکاری کی ایسی مثالیں پیش کی کہ دنیا حیران رہ گئی اور 23 سال کی قلیل مدت میں اس وقت کی سپر پاور قیصر و کسریٰ کی نیندیں اڑا دی. آخر کار وہ دن آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا شعار پر غم و غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اس خبر جان کا سے کلیجے پھٹ گئے مگر وہ صبر و رضا کے پیدل کسی مدح پہ قائم رہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کر بڑھتے رہے. دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے دیار حصے میں اسلام کے جھنڈے پھہرا دیے اور جب افریقہ کے جنگلوں کے کنارے رات گزارنا پڑتا ہے تو اعلان کر کے کہتے ہیں، اے جنگل کے درندوں، آج یہ شہیدان محمد یہاں رکنا چاہتے ہیں. تو تمام درندے اور خونخوار جانور سر جھکائے وہاں سے چلے گئے اور مجاہدین اسلام بلا خوف وہاں پہ رات گزارتے ہیں. سچ ہے وہ معذب تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معذب تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. افسوس صد افسوس ہم نے اس وفا شاعری کو ترک کر دیا جس سے ہمیں عزت ملی تھی. مسلمان اور ارتداد کا شکار ہو کر کافروں کی زینت بنے
ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے وفا نہیں کیا۔ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ بڑے درد بھرے انداز میں پاؤں کے قلوب کو جھجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں، آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے۔ آج اندھیرے سے کانپتے ہو، کیا یاد نہیں رہا تمہارا وجود ایک اجالا تھا۔ یہ بادلوں کے پانی کی سیلاب کیا ہے کہ تم نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پائچے چڑھا لیے۔ وہ تمہارے اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو روٹ ڈالا، بجلیاں آئی تو ان پر مسکرائے، بادل گردی تو قہقہوں سے جواب دیا، سرسر اٹھی تو ان سے کہا یہ تمہارا راستہ نہیں ہے، آدھیاں آئیں تو ان سے کہا یہ تمہارا راستہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی جاپنی ہے کہ بادشاہوں کے گریبان سے کھیلنے والے آج خود ہی اپنے گریبان کے تار بیچ رہے ہیں، اور اللہ سے اس درجے غافل ہو گئے ہیں کہ جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہیں تھا۔ اسلام کے شیطانیوں، پھر سے اٹھو اور رب کا یہ مدح دہراؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ شرک جو کائنات کا بدترین ظلم ہے، اس کو چھوڑ کر شمع توحید کو فروزہ کرے، اختلاف و انتشار کے راستے کو ترک کر کے اتحاد کے راستے کو کے دیپ جلائے۔ اسلامی بہنوں، چلتے چلتے آپ سے عرض ہے کہ اپنا اسلامی وقار مت مجروح ہونے دیجیے، عفت و حیا و پاک دامنی کو اپنا زیور بنائیے، اپنے گھروں میں اپنے اخلاق سے جنت نما بنائیے، اور قوم کے مستقبل بچوں کو سیرت طیبہ کے گلدستوں سے سجائیے۔ آپ بچوں کی سب سے پہلی معلمہ ہیں، اس لیے انہیں ایسی تربیت دیجیے کہ ان میں صلاح الدین ایوبی اور طارق بن زیاد جیسی شخصیت پیدا ہو، مولانا ابوالکلام آزاد اور عبدالکلام آزاد جیسی عظیم شخصیت پیدا ہو اور ملک و ملت کے لیے مفید ثابت ہوں۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا ہم نے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا ہم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔